बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा स्तून, मैं हूं जवाद फैजी। नाजरीन, गुज़िश्ता दिनों हमने ये देखा कि बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट, बड़े सीजन जर्नलिस्ट, उनको अचानक उठा लिया जाता है और फिर बिठा लिया जाता है और फिर उसके बाद FIRs की बात होती है जी कि हो गई है रजिस्टर और इस पर तहकीकात होंगी। इसी पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पिटिशन दायर हुई है, उसकी तफसीलात जानते हैं क्योंकि टेक्निकल मसला है। मेरे साथ साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट मीडिया एसोसिएशन के जनाब अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है, एक बड़ी मजबूत आवाज़, इन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सिद्दीकी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम जवाद फैजी साहब। सिद्दीकी साहब, ये क्या मामला है, क्या पिटिशन है और क्या आपने उसमें कहा है, प्ली क्या है या मुद्दा क्या है? जवाद फैजी साहब, आप देख रहे हैं कि मुसलसल जो है हमने पिछले 3 साल के अगर हम वाक़यात उठा के देखें तो जो प्रेस फ्रीडम है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर गारंटीड है, देयर शैल बी अ फ्री प्रेस। अब ये फ्री प्रेस क्या है? आर्टिकल 19A है, आपका राइट टू मूवमेंट का आपका हक है, आपका राइट टू इंफॉर्मेशन है, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, राइट टू प्रॉपर्टी है। ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, जो आपके फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। और फिर ये बड़ी बेसिक फाउंडेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी है, जिसके अंदर अगर आप कहें ना तो ये क्यों जो डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ हैं उसके अंदर मीडिया जो है वो फ्री प्रेस क्यों ज़रूरी है? ताकि वो बग़ैर किसी खौफ के, बग़ैर किसी दबाव के आवाज़ उठा सके, अवाम के सामने सच्चाई ला सके। लेकिन सच्चाई लाने की, सामने आने की पादाश के अंदर आपने देखा कि पिछले सालों में कितने जर्नलिस्ट जो हैं वो बेरोजगार हुए हैं, कई ऑर्गेनाइजेशन से निकाल दिए गए, बहुत सारी सूरत हाल ये चल रही है। लोग जो हैं वो पिटीशंस भी जा रहे हैं, अदालतों के अंदर भी जा रहे हैं। तो ये जो मामला जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, ये पीका का जो कानून है, FIA को जिस तरह से मुतहर्रिक कर लिया जाता है और उस तरह से कभी किसी के खिलाफ कभी किसी के खिलाफ कंप्लेंट उठाए जाना मामूल है। अभी भी आप ये प्रेस क्लब के बाहर मुजाहरा हो रहा है वो मुदस्सिर नारू का, 3 साल से वो जो है वो पता ही नहीं किस जुर्म की पादाश में वो गायब है। तो ये जो बुनियादी तौर पे हमने जो है वो पिटीशन की है, 5 हैं। और अभी रिसेंटली जो वाक़या हुआ उसने मुझे बहुत ही डिस्टर्ब किया। तो आप हैं, बाकी कौन है उसमें पिटीशन? जी, मैं वही बता रहा था कि इसमें जो रिसेंट वाक़या हुआ जिसने बहुत डिस्टर्ब किया वो ये है कि आमिर मीर साहब जो है सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो गूगली के नाम से अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। कभी हम सुनते हैं कि जनाब क्या है वो पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी आ रही है, उसका ड्राफ्ट सामने आता है, वो ड्रैकोनियन लॉज हैं जिसमें फंडामेंटल राइट्स किस्सा पारीना बन जाएंगे, जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन और राइट टू इंफॉर्मेशन, एक्सेस, जितने भी हैं वो सब किस्सा पारीना बन जाएंगे आपके फंडामेंटल राइट्स। उस पे CPNE, पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन, PFUJ, अमेंड जो वो है, वो सारी ऑर्गेनाइजेशन, ये सब जो हैं वो अभी प्रेस रिलीज जो है वो उन्होंने जारी की है, जिसके अंदर कहा गया है कि पाकिस्तान के अंदर प्रेस फ्रीडम को खतरा है। अब दूसरी बात यह है कि जब आपको उठा लिया जाता है, आपके खिलाफ पर्चा, पता लगता है कि प्रेस रिलीज आती है कि जनाब अभी हम एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं, और आप बंदों को उठाते हैं, उनके घरों से ले जाते हैं। मतलब जर्नलिस्ट क्या करते हैं सिद्दीकी साहब? तो बस यही इन्हीं फंडामेंटल राइट्स को इंश्योर करने के लिए हमने एक दरख्वास्त जो है आज सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी। वो काजी फैजी साहब, जस्टिस काजी फैजी साहब और जस्टिस मंदोखेल जो हैं, उनके सामने हमने गुजारिश की कि जी ये सूरत हाल है, हम आपके इल्म के अंदर ये लेके आ रहे हैं। तो कोर्ट ने जो है वो उस पर नोटिस किया है, DG FIA को रिकॉर्ड समेत बुला लिया है। सेक्रेटरी जो है IG इस्लामाबाद के जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट है उसके ऊपर कितना पैसा खर्च हुआ और उसके हवाले से जो वीडियोज़ हैं जो गायब हो जाती, क्या पेशरफ्त है, जो यहाँ पे सहाफ़ियों के साथ हुआ उसके ऊपर मुकदमात में क्या पेशरफ्त की है इस्लामाबाद पुलिस ने, DG FIA से कि भी सहाफ़ियों के खिलाफ कौन कौन से मुकदमात जो हैं वो दाखिल हुए हैं, उन सब का रिकॉर्ड जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने मांग लिया। अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान को नोटिस किया है, पैमरा को कहा है कि भी ये राइट टू इंफॉर्मेशन का जो एक्ट है इसके हवाले से, फिर जो आपका जॉब का है, मतलब व्हाट्सएप कॉल के ऊपर लोगों को नौकरियों से जो है वो आपको पता है ना, ये सब हम सबको पता है कि कहाँ से और क्या हो रहा है। तो उस हवाले से जो हमारा फंडामेंटल राइट है उस हवाले से भी अदालत ने जो है वो अपना लिखा है। फिर और बहुत सारी चीज़ें वो सुप्रीम कोर्ट ने एडमिट कर ली है
اور نیکسٹ ڈیٹ جو ہے وہ 26 اگست کے لیے رپورٹ منگوائی ہے اور DGFIA کو ان پرسن اور IG اسلام آباد کو. لیکن عبدالقیوم صدیقی صاحب یہ جو معاملہ ہے کہ مادر پدر آزادی اور پھر جس مرضی ادارے کے بارے میں پھر خواتین کے بارے میں جو FIA کے حوالے سے جو باتیں سامنے آئیں سید عمران شفقت کی عامر میر صاحب کے حوالے سے تو یہ بھی تو یار اتنی آزادی بھی تو نہیں نا چاہیے کہ جو مرضی ہم کہنا شروع کر دیں اور پھر اس میں یہ ہو کہ یہ الزام بھی آئیں کہ پیرول پہ ہیں کسی کے اس میں صداقت کتنی ہے یہ تو ثابت کرنا پڑے گا لیکن ہم اداروں کے بارے میں جو مرضی کہنا شروع کر دیں گے. نہیں دیکھیں ٹیمپرڈ لینگویج کے ہم تو میں ان چیزوں کو تو لوگوں کو جسٹیفائی نہیں کر رہا ہوں مطلب کہ کسی غلط بات کو قانون اگر کسی نے توڑا ہے ٹھیک ہے قانون حرکت میں آنا چاہیے لیکن وہ ڈیو پروسیس کے ذریعے ہو نا. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ گھروں سے اٹھا لیا غائب ہو گئے نوکریوں سے نکلوا دیا. اب اگر کسی کو کوئی شکایت ہے کسی کے حوالے سے بھی تو ایک تو پہلی تو بات یہ ہے کہ اس کا موقف آنا چاہیے جس کے اوپر آپ ایلیگیشن کا. میں جرنلسٹک نارمز کے اوپر کر کے کر رہا ہوں. اب آپ مجھے بتائیے صرف ایک منٹ ٹھہر جائیے میں نام نہیں لوں گا کسی کا. ذرا دوسری سائڈ پہ دیکھیے ایک اور طبقہ ہے اسی YouTube کے اوپر یا دوسری اور جگہ پہ وہ کیا کیا نہیں کہتا کن کن کے بارے میں کس قسم کی لینگویج استعمال نہیں کرتا ہوتی ہے. ان کے خلاف کبھی کوئی کارروائی ہوئی درخواست دی جانی چاہیے تو ان کے خلاف آپ قانون کا راستہ اختیار کرنا چاہیے نا. سنیں نا ابھی ہائی کورٹ نے جو ہے وہ ججمنٹ دی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہ یہ جو اداروں کی طرف سے جو درخواست ہے یہ اٹ از ناٹ یہ نان اینٹی ہے. نہیں لائک میرے خلاف کوئی ایسی بات کرتا ہے تو مجھے کہیں نہ کہیں تو دروازہ کھٹکھٹانا ہوگا نا کسی نہ کسی زنجیر عدل کو ہلانا ہوگا نا. آپ جینوئن آدمی آپ جائیں اپنی گریونس جو ہے وہ اس کو سیکھ کریں اس میں بالکل ٹھیک ہے. چیف جسٹس جس نے بننا ہے پاکستان کا وہ خود انصاف کا متلاشی ہے. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا جس نے بننا تھا وہ درخواستیں لکھ رہا ہے کہ جناب میرے بارے میں دیکھا جائے. ایسی صورتحال میں اور پچھلے دنوں ایک رکن قومی اسمبلی میرے پروگرام میں یہی کہہ رہے تھے کہ یار جب ان کا یہ حال ہے تو عام بندے کو انصاف کیسے ملے گا. اس ساری صورتحال میں آپ توقع رکھ رہے ہیں کہ اس پہ کوئی باقاعدہ کیس چلے گا اور کوئی بڑا فیصلہ آئے گا؟ دیکھیں میں تو یہی کر سکتا ہوں نا اپنا جواد فیضی صاحب کہ میں عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں. وہ میں نے کھٹکھٹا کے چٹھی ڈال دی ہے. اب یہ عدالت کا معاملہ ہے ہم نے اپنا گریونس وہاں پہ رکھ دیا ہے. یہ سمپل سی اگر ہم اس کو دیکھیں اب اگر عدالت سمجھے گی کہ ہاں اس میں کچھ ہونا چاہیے فنڈامنٹل رائٹس کے حوالے سے یا ہمارے جو فنڈامنٹل رائٹس کی انٹرپریٹیشن کے حوالے سے تو یہ اختیار 184(3) کے اندر کانسٹیٹیوشن نے عدالتوں کو دیا تو ہے نا. تو امید پہ دنیا قائم ہے دیکھتے ہیں کہ کیا ہے باقی. اور ہم میرے اور آپ کے بس میں اس کے علاوہ ہے کیا. باقی جن حالات میں ہم ہیں ان میں گزر اوقات تو ہو ہی رہی ہے ہماری. وی آر اسٹرائیونگ فار اے ڈیموکریٹک سوسائٹی. ایکچولی یہ ہے کہ جہاں پہ دیکھیں تنقید کا حق آپ سے اور مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا. اگر میں چاند پہ تھوکوں گا نا تو وہ تھوک میرے اوپر آ کے گرے گا. جواد فیضی صاحب ہمیں بتائیں نا کہ وہ ٹھیک ہے کسی نے کوئی سخت لفظ کہہ دیا ہوگا کچھ ہو گیا ہوگا بٹ از دس دا وے. خاتون اول کے حوالے سے تنقید پہ سنا بڑے غصے ہیں وڈے صاحب کو تو وہ ہونی چاہیے اس طرح سے. میں نے تو ایک پروگرام میں کہا تھا جی پوری دنیا کے اندر خاتون اول ہو یا فرسٹ لیڈی ہو یا مرد اول ہو تنقید تو ہوتی ہے اور ریاست مدینہ میں بھی ہوتی رہی ہے. یار مجھے ایک بات بتائیں آپ کہ اگر حکمران جو ہیں وہ ان کے اوپر تنقید نہ ہو تو تنقید آپ اور میں کیوں کرتے ہیں؟ اگر ہمیں کوئی سوسائٹی میں کوئی چیز بری نظر آئے گی ہم اس کو تنقید کریں گے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کی نشاندہی کر رہے ہیں. اگر ایک تاثر ایسا اگر یہ کہا جائے اب دیکھیں نا کشمیر کے الیکشن کا پرسپیکٹو یہ ہے نا کہ وہاں پہ 13 اور 18 کے ہندسے جو ہیں ان کے حوالے سے کوئی جو ہے وہ اس میں اور یہ غین کی بات آئی. اب یہ آج کی بات نہیں ہے. ہمارے حکمران جو ہیں کبھی کوئی پیر تنقا شریف کے پاس میں بھی وہی کہنے لگا ڈنڈا پیر اور دوسرے جو ہیں وہ
ان کے اوپر اس حوالے سے تنقیدیں ہوتی رہتی ہیں. ہم خود کرتے رہے ہیں, اکٹھے لکھتے رہے ہیں, بات کرتے رہے یا ہاتھ کنگن کو آرسی کیا ہے. اگر آپ کا کوئی دامن صاف ہے تو بس میرا خیال ٹالرنس پیدا کرنی چاہیے. اس سے متشدد معاشرے نہیں تشکیل دینے چاہیے. اس میں یہ حق نہیں مل جاتا کہ آپ ریاستی اداروں, آپ تو طاقت ہی نہیں ہے نا, ریاستی ادارے آپ کے ماتحت ہیں, آپ ان کو استعمال کر کے اور ایک سٹیزن جو ہے اس کے فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ آپ انفرنج کریں. آپ شکایت کنندہ بنے نا. صدیقی صاحب, سپریم کورٹ میں کتنے کیسز ہوں گے تقریباً جن کے میں کچھ 52 ہزار کے قریب کیسز ہیں. اب وہ 54,001 ہو گیا آپ کی پٹیشن کے بعد, تو لگتا ہے کہ یہ اس نظام میں بھی کچھ تیزی آئے گی, جلدی آئے گی, کوئی انصاف کی فراہمی میں بھی؟ یار ہونا تو یہی چاہیے. مطلب دیکھیں نا جواد فیضی صاحب, یہ جو ہمارا کرمنل جوڈیشل سسٹم ہے اور عدالتیں, اس میں بیٹھے ہوئے منصف, ہماری پروٹیکشن تو وہی ہے نا یار. ہم اور کس کو جا کے کہیں, مجھے یہ بتا دیجیے. صدیقی صاحب, ایک اور صدیقی صاحب کا ذکر میں نے پہلے بھی کیا. شوکت صدیقی صاحب نے پچھلے دنوں چیف جسٹس آف پاکستان صاحب کو لکھا کہ جناب یہ معاملات ہیں, رزق حلال کمانا ہے, زندگی گزارنی ہے اور زندگی مشکل ہوئی ہے. اس کا بھی کچھ بن رہا ہے کہ نہیں؟ دیکھیں, وہ ان کا کیس جو ہے وہ میرے خیال 3 سال سے لگا ہوا ہے, اور اس میں بہت لمبی پہلے وہ تھا, پھر قاضی فائزہ صاحب کا ریفرنس کا ایشو آ گیا کیونکہ اس کے اندر سملر کوسچن آف لا تھے. یہی عمر عطا بندیال صاحب اس بینچ کو ہیڈ کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ یہ 211 کا اور فلاں کوسچن آف لا ہے اس کے اندر, قاضی صاحب کا کیس ختم ہو گیا تو پھر ہم اس کے بعد لگائیں. وہ کیس ہوا, اس کا ریویو ہوا, ڈیسائیڈ ہو گیا, لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ 1-2 مرتبہ کیس لگا. اور ابھی پچھلے جب ان کی جون سے پہلے, ریٹائرمنٹ سے پہلے مئی کے اندر جب یہ کیس لگا تھا, تو اس میں پھر کچھ چیزیں سامنے آئیں جس کے اندر انہوں نے الیج کیا تھا مختلف جو ادارے ہیں ان کے ساتھ ہونے والی جو ان کی گفتگو تھی جنرل فیض کے ساتھ, اور جو انہوں نے جو الیج کیا تھا جس پہ فیڈریشن کی طرف سے وہ سارا انہوں نے واقعات جو ہیں وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں جو جواب داخل کیا تھا, وہی جواب پھر پڑے گئے تھے یہاں پہ سپریم کورٹ کے اندر. تو اس کے بعد سے پھر وہ کیس ابھی تک ایڈجرنڈ ہے اور وہ نہیں لگا. وہ باوجود انہوں نے کہا کہ جی 30 جون بھی آگے, میں ریٹائر بھی ہو گیا. لاسٹ کوشچن یہ کہ کیا یہ عدلیہ مرکزی کردار کے حوالے سے کسی کو روسٹرم پہ بلا سکتی ہے؟ دیکھیں, عدلیہ کے پاس آئین نے اختیارات تو بہت دیے ہیں, تو میرا خیال اگر ایسے ذمہ دار, دیکھیں اس میں جو ہے وہ جو اسٹیٹ کو رن کرنے والے فیڈرل سیکرٹریز ہیں نا, فیڈرل گورنمنٹ ہی ہے نا, فیڈرل گورنمنٹ کے فیڈرل سیکرٹریز جو ہیں وہ جواب دیں, تو ان کو بلا کے پوچھا جا سکتا ہے. آپ کو مرکزی کردار دے, اپنی آن دی لوڑ نہیں ہے, کوئی ضرورت نہیں. ہاں, کئی جگہوں پہ پروٹیکشن حاصل ہے 199. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو ابھی آپ نے, پھر میں واپس ادھر ہی آتا ہوں, جو پہلا سوال تھا کہ یہ جو پٹیشن ہے آپ کی, یہ کب تک ہم دیکھ سکیں گے کہ صافی کمرہ عدالت میں موجود ہوں گے؟ دیکھیں جی, میں نے بتایا کہ آج یہ ہوا ہے اور نوٹس ہوا ہے, جیسے کہ میں نے بتایا اٹارنی جنرل کو, پیمرا کو, اسلام آباد, اور ڈی جی اسلام آباد اور ڈی جی ایف آئی اے کو بھی ان پرسن کورٹ نے بلایا. وہ ریکارڈ لے کے آتے ہیں, بتائیں گے ہمارے پاس کیا ہے. پھر یہی ہے کہ اشتہارات کی مد کے اندر کتنا پیسہ کس کو ملا ہے, تو وہ بھی تفصیلات ہیں. دیکھتے ہیں انفارمیشن منسٹری کیا داخل کرتی ہے, تو جیسا ہوگا پھر اس کے بعد 26 تاریخ کو تو ہے کہ لگے گا کیس, اس 26 اگست کو. جی ہاں, 26 اگست کو پھر ملاقات ہوگی آپ سے ونس اگین اسی ٹاپک پہ. تھینک یو ویری مچ. ناظرین, بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ابھی پوچھنا باقی تھیں, لیکن وقت کو سامنے رکھ کے اور وقت کے دامن میں ہم نے جو تنگی دیکھی ہے کہ سورج ڈھل رہا ہے, اسی کو سامنے رکھ کے اسی پہ اکتفا کرتے ہیں, اور نیکسٹ جب 26 تاریخ کو باتیں ہوں گی صدیقی صاحب سے مزید کھل کے اور بھی پوچھیں گے. ٹل دیٹ, اللہ حافظ.